السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عن عبد اللہ بن عمر وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لینتہین اقوام عن ودعهم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین۔ محترم حضرات، جمعہ کے دن کی مناسبت سے دو باتیں کہ جمعہ کا اجر و ثواب کس کو ملنے والا ہے، کون اصل میں جمعہ کا نمازی کہلائے گا، اور کس کو جمعہ کی وعید سنائی گئی۔ سب سے پہلی چیز، جمعہ کا اجر و ثواب اس شخص کو حاصل ہوگا جو جمعہ کے دن اذان سے پہلے پہلے مسجد میں آتا ہو۔ اذان کے شروع ہو جانے کے بعد مسجد میں آنے والا شریعت کی نظر میں جمعہ کا مصلی یا جمعہ کا نمازی نہیں کہلاتا۔ وہ الگ بات کہ رسمی طور پر آئے بھی، خطبہ سنے بھی، نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے گئے بھی، رسم چاہے پوری ہو جائے لیکن شریعت کی روح سے جمعہ کے نمازیوں میں اس کا شمار نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہو، وقفت الملائکۃ علی ابواب المسجد، کہ فرشتے مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو جس قدر پہلے آئے اس کا نام رجسٹر میں لکھتے جاتے ہیں، دفتر میں درج کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پیارے نبی نے تفصیل بیان کی، جو جس قدر جلدی آئے گا اس کو اتنی بڑی قربانی کا ثواب ملے گا، وہ اونٹ ہو، وہ گائے ہو، وہ بکری ہو، وہ مرغی ہو کہ وہ انڈا ہو۔ تو جیسے جیسے آنے میں تاخیر کرتا جائے گا ثواب میں اسی طرح کمی آتی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے آپ نے کہا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جیسے ہی امام آ جائے مسجد میں فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کا دفتر ایک بار بند ہونے کے بعد اب اس کے بعد جو بھی مسجد میں آئے وہ رسماً جمعہ میں حاضر ہوا، خطبے میں بیٹھا، گرچہ کہ 1 منٹ کی بھی تاخیر ہوئی ہو، گرچہ کہ 2-3 منٹ کی بھی تاخیر ہوئی ہو، لیکن فرشتوں کا دفتر بند ہونے کے بعد مسجد میں آنے والا، اس کا نام جمعہ کے مصلی اور جمعہ کے نمازیوں میں درج نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح شام فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی۔ صبح فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی نبھا کے عصر کے بعد واپس آسمان میں چلے جاتے ہیں، اور عصر کے بعد دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ تو ویسے جمعہ کے نمازیوں کی جو فہرست ہوگی انشاءاللہ تعالی بعد نماز عصر جب فرشتے واپس جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کے نام جو اذان سے پہلے مسجد میں آئے ہوں بحیثیت جمعہ کے نمازی، اللہ کے پاس ان کے نام پیش ہوں گے۔ جو اذان شروع ہو جانے کے بعد مسجد میں آئے ان کا نام جمعہ کے نمازی کی حیثیت سے پیش نہیں ہوگا۔ تو اس حیثیت سے اگر دیکھیں، اس حدیث کی روح سے جمعہ کا ثواب اسی کو ملے گا جو اذان سے پہلے پہلے مسجد میں آئے۔ ایک بار اذان کیا شروع ہو گئی، اس کے بعد مسجد میں آنے والے کو جمعہ کے ثواب سے محرومی ہوگی یا جمعہ کے ثواب میں پوری طرح کمی واقع ہوگی۔ اب یہاں مسئلہ یہ اسی حدیث کو رکھ کر کہ جس قدر جو جلد آئے گا اس کو جو قربانی کا ثواب دیا گیا، پیارے نبی نے اس حدیث میں جو لفظ استعمال کیا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جیسے ہی امام آئے فرشتے اپنے دفتر بند کر دیتے ہیں۔ تَوَوْا اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی امام کا اور خطیب کا
مسجد آنے کا جو وقت ہے وہ وقت ہے جو وقت کے خطبے کے لیے طے کیا جاتا ہے۔ امام یا خطیب خطبے کے لیے، خاص کر خطبہ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے آنا، یہ خطیب کے لیے نامناسب چیز ہے، غیر مناسب چیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا اور آپ کی یہ سنت رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے اپنے حجرے میں رہتے، اپنے کمرے میں رہتے، بار بار پیارے نبی دیکھا کرتے لوگ آئے ہیں کیا، لوگ آئے ہیں کیا۔ جیسے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ لوگ آ گئے، پیارے نبی سیدھے آ کر ممبر چڑھا کرتے، خطیب کے لیے تحیت المسجد مسنون نہ قرار پائے۔ اس حدیث کو رکھ کر علماء نے یہ بات لکھی، وہ خطیب جو مقیم ہو، وہ خطیب جو یہیں کا رہنے والا ہو، ایسا خطیب اذان سے پہلے جلد مسجد میں آ کر تحیت المسجد ادا کرے۔ یہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل ہے اور آپ کی خلاف ورزی ہے۔ تو خطیب کو پیارے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس وقت میں مسجد میں آنا چاہیے جو وقت کے خطبے کے لیے طے کیا گیا ہو، اور خطیب سیدھے ممبر پہ چڑھے گا اور خطبے کے بعد سیدھے فرض نماز ادا کرے گا، بلکہ خطیب کے لیے تحیت المسجد ادا کرنا نہ ہوگی۔ ہاں اگر کوئی وقت سے پہلے آ گیا تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے ہر ایک کے لیے عام حکم ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی بیٹھے۔ آپ نے اس حدیث میں صاف الفاظ میں کہا اذا خرج الامام توصه فهم، جیسے امام آئے فرشتوں کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ امام خطبے کے وقت میں آئے اور جیسے یہ خطبہ شروع ہوتا ہے فرشتوں کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ تو اس حیثیت سے جمعہ کا ثواب اور جمعہ کا اجر اسی کو حاصل ہوگا جو اذان سے پہلے مسجد میں آتا ہو یا خطیب کے مسجد میں آنے سے پہلے مسجد میں آتا ہو، وہ خطیب کے جو خطبے کے وقت میں مسجد میں حاضری دے۔ اب اگر کوئی شخص جمعہ میں تاخیر سے آنے کو معمول بنا لے، جمعہ میں تاخیر سے آنے کے معمول کو اپنا لے، ایسی صورت میں جمعہ کی اجر و ثواب سے جیسے جیسے محروم ہوگا ہی، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی سنائی۔ پیارے نبی نے کہا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَوْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آنا چاہیے، لوگوں کو جمعہ میں سستی کرنے سے باز آنا چاہیے۔ جمعہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ جمعہ سرے سے ادا نہ کریں، جمعہ چھوڑنے کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ سرے سے جمعہ میں آئے ہی نہیں۔ جمعہ چھوڑنے کا مطلب یہ کہ جمعہ میں تاخیر سے آئے، اذان شروع ہو جانے کے بعد آئے، یا لیٹ سے آئے یا اذان کے بعد آئے، یہ اصل میں جمعہ چھوڑنے کی علامت ہے، یہ اصل میں جمعہ ترک کرنے کی علامت ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَوْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اگر اسی طرح تاخیر سے آنے کو معمول بناؤ گے اللہ دلوں پہ مہر لگا دے گا، اللہ کی طرف سے دلوں پہ مہر لگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اس کے بعد تمہارا شمار غافلوں میں سے ہو جائے گا، دین کی کوئی بات تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گی، دین کی کوئی بات تمہارے دل قبول کرنے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ آپ نے اسی بات کو ایک اور حدیث میں کہا من ترک الجمعۃ 3 مرات تہاونا بها، جو جمعہ کو 3 مرتبے سستی اور غفلت کرتے ہوئے چھوڑ دے، سستی غفلت یہ اس بات کی علامت کہ جمعہ میں تاخیر سے آنا، جمعہ میں دیر سے آنا، جمعہ میں لیٹ سے حاضری دینا، یہی اصل سستی کی علامت ہے، یہی اصل غفلت کی علامت ہے۔ کہا طبع اللہ علی قلبہ، اللہ ایسے دل پہ مہر لگا دے گا، ایسے دلوں پہ دین کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ آج ہمارے نفس اور ہمارے دل کیوں کر دین کی باتوں کو قبول کرنے سے عاجز ہیں، کیوں ہمیں دین کی باتیں اثر نہ کرتی، ورنہ سننے میں تو ہمارے اندر کسی طرح کی کمی نہیں۔ ہر جمعہ کے خطبے میں ہم ٹائم سے پہلے بھی کبھی آ جائیں، یا ہر درس میں ہم شریک ہو جائیں، ہر ایک بیان ہم سنتے ہوں، ہر تقریر کو ہم شوق سے اور جذبے سے سنتے ہوں، لیکن ساری تقریریں، سارے بیانات، سارے دروس کیوں کر ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں لا رہے؟ اس کا ایک سبب یہ جمعہ میں جو غفلت ہوتی ہے، جمعہ میں جب جو لاپرواہی ہوتی ہے، جمعہ میں جو ہم سستی سے کام لیتے ہیں، یہی چیز سبب بنتی ہے دلوں پہ مہر لگا دیے جانے کی۔
اس کے بعد چاہے دین کی باتیں جتنی بھی سنے، جتنے بیانات سنے، تقریریں سنے، دروس سنے، اللہ کی طرف سے ایک بار دل پہ مہر لگ جائے تو کوئی بات دل قبول کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ تو لہٰذا جمعہ کا ثواب اس شخص کو ملے گا جو وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہوگا، بلکہ اذان سے پہلے مسجد میں آئے گا۔ وہی شخص شریعت کی نظر میں جمعہ کا مصلی ہے اور جمعہ کا نمازی ہے۔ ایک بار اذان کیا شروع ہو گئی، اس کا نام جمعہ کے نمازیوں کی حیثیت سے شمار نہ ہوگا۔ اور اگر یہی چیز تکرار سے چلتی رہی، گرچہ کہ جمعہ میں آئے ہیں، ہر جمعہ 2 منٹ لیٹ ہو جاتا، ہر جمعہ 1 منٹ لیٹ ہو جاتا، یا ہر جمعہ اذان شروع ہو جاتی، بعض تو اللہ رحم کرے ایسے ہوتا ہے ہر جمعہ نماز کے وقت میں آنے کا معمول ہے، خطبہ ختم ہوتے ہوئے آنے کا معمول ہے۔ آج جس کے اندر یہ عادت پڑ جاتی ہے، جمعہ پڑھ کے بھی اللہ کی طرف سے وعید سنائی گئی، دلوں پہ مہر لگا دیا جاتا ہے، اس کے بعد دین کی باتیں قبول کے اثر دل وہ نہیں کرتا ہے، اس دل پہ دین کی باتیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ تو جمعہ کا ثواب پانے کے لیے اذان سے پہلے آنا ضروری ہے، اذان کے بعد آنے والوں کو جو بھی ہم میں سے آتے ہوں الحمدللہ، جو نہیں آتے ہیں وہ آ جائیں، جو آتے ہوں جس کو بھی ایسے دیکھیں جس کا یہی معمول ہے تاخیر سے آنے کا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، دیکھ کر ان سے ملیں، ملاقات کریں، بات میں بولیں، سمجھائیں، بتائیں کہ اصل میں جمعہ کا مطلب کیا ہے، جمعہ کے اجر و ثواب کا مطلب کیا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کے مکمل اجر و ثواب کو اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے اجر و ثواب کی محرومی سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جمعہ کی غفلت، جمعہ کی لاپرواہی جس کی بنیاد پہ یہ وعیدیں سنائی گئی کہ دل پہ مہر لگا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین جمعہ کے حقوق ادا کرنے، جمعہ کے آداب پہ عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔